کہ یہ مارکا آج بھی اس کو زیادہ اچھالا بھی جاتا ہے اور اس کو زیادہ قرآن کی وضاحت تشریحات کے باوجود بعض لوگ اس کو تفریح کا سامان بنایا ہوا ہے، قرآن کریم کے ان آیات کو بھی اور جنگ احد کو بھی اور اس کے اندر پیش آنے والے تلخ ماجرا کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا فیصلہ کیا اور منافقین نے اس کی مخالفت کی، اور پھر جنگ احد میں منافقین شامل نہیں ہوئے، راستے سے واپس آ گئے، اور رسول اللہ باقی ماندہ نفری کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے اور جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ایک گروہ نے غفلت کی، منافقت نہیں کی، غفلت کی، اپنے فرائض سے، میدانی فرائض، جنگی فرائض سے غفلت برتی انہوں نے۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن جو پہلے شکست کھا چکا تھا اور تقریباً جنگ میں میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا، انہیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملا کچھ افراد کی غلطی سے۔ یہ غلطی منافقت کے زمرے میں نہیں قرآن نے شمار کی، لیکن غلطی بہت بڑی شمار کی اور اس کو معصیت قرآن نے قرار دیا۔ ہر چند اس دوسرے گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کی پشیمانی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی، اور یہ فرمایا کہ اس شرط پر کہ یہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے ان کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی ان کی۔ لیکن جو جنگ کا نقصان ہونا تھا شدید، وہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے انجام پا گیا۔ فاعف عنہم، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ معاف کرو ان کو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار طلب کرو کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے، چونکہ اللہ راضی نہیں ہے احد سے بھاگنے والوں پر اور احد میں مال غنیمت بٹورنے والوں پر، اور جس نے بھی کوتاہی کی جنگ کے اندر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ لیکن آپ رسول ہو، آپ حبیب ہو اللہ کے، آپ اگر استغفار اور مغفرت ان کے لیے طلب کرو تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے، آپ خود بھی بعنوان راہبر انہیں معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ یعنی ایک طرح سے مجرم بنتے تھے، ان کو سزا مل سکتی تھی جنگی قوانین کے مطابق، لیکن اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، رسول اللہ سے بھی کہا کہ آپ معاف کر دیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی نرمی نے اور آپ کے رویے نے اور رواداری نے ان کو دوبارہ آپ سے جوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دور ہو جانا تھا انہوں نے آپ سے۔ ان کو مزید اپنے قریب کریں، کس طرح سے؟ 3 کام کریں ان کے لیے، یہی جو فراری ہیں جنگ کے۔ فاعف عنہم، درگزر کرو ان سے، چھوڑ دو ان کو، سزا نہ دو، ملامت مذمت بھی نہ کرو، سرزنش بھی نہ کرو۔ اب رسول اللہ نے جن کو چھوڑ دیا ہے، ذاکروں نے نہیں چھوڑا ہوا ان کو، خطیبوں نے نہیں چھوڑا ہوا، چونکہ ذاکروں خطیبوں کے لیے قرآن اور اللہ کے احکام اور آیات تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کہ اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے، رسول اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے، اس کو پیشہ وروں نے، فیسیں کھانے والے، دین بیچنے والوں نے، تاجروں نے ان کو ایشو بنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو آپ۔ فاعف عنہم یعنی چھوڑ دو، ان کا پیچھا نہ کرو، ان کی مذمت نہ کرو، ان کی ملامت نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، ان کو رہنے دو آپ۔ واستغفر لہم، بلکہ اللہ سے مغفرت طلب کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کی غلطی اور گناہ کو معاف کر دے۔ اور تیسرا، ان کی دلداری کے لیے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس غلطی کے بعد بالکل اب مردود ہو گئے، مطرود ہو گئے، اور اب ہمیں کبھی بھی امت کے مرکزی دھارے میں شامل نہیں رکھا جائے گا، نظام سے ہی ہمیں نکال دیا گیا ہے، اب ہم ساری زندگی ایک مجرم کی حیثیت سے گزاریں گے۔ یہ ان کا احساس ختم کرنے کے لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو مشاورت میں جاری رکھو، ان سے امور میں مشورت کرو، ان سے مشورہ کرو، چونکہ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، تو انہی فراریوں سے مشورہ کریں آپ۔ کیوں مشورہ کریں؟ تاکہ ڈھارس ہو جائے، نہ یہ کہ رسول اللہ ان کے مشورے سے عمل کریں، وحی کے ذریعے رسول اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور مشورہ کا یہ معنی بھی نہیں ہے ووٹنگ اور رائے اور پارلیمان،
یہ بھی ایک تحریف ہے کھلی قرآن کی. اول سیاق آیت کا کہاں بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو طبقہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اب اظہار شرمندگی و پشیمانی کر رہے ہیں، احساس ہو گیا ہے ان کو، اور ابھی وہ اس احساس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو آپ شدت ان کے اوپر اختیار کریں، لہجہ سخت کریں، ملامت کریں، ان کے خلاف یہ زبان استعمال کریں اور یہ بھاگ جائیں اور بھاگ کے دشمن کے ساتھ جا ملیں، ان کو معاف کر دو. یہ غلطی قابل عفو ہے جو انہوں نے کی ہے. اتنی غلطی سے انسان کو دور نہیں کر دینا چاہیے.